الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى صدق اللہ العظیم۔ محترم طلباء، حقوق العباد کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی اس مختصر نشست میں صلہ رحمی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کو صلہ رحمی اس لیے کہتے ہیں، رحم بچہ دانی سے ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ رشتوں کا تعلق ہوتا ہے، کوئی اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہے، بھائی ہے، تو یہ سارے رحم کے رشتے کہلاتے ہیں۔ حدیث میں رحم کے رشتوں کے متعلق بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کریں، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اگر آدمی اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عمر کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری اس مجلس میں وہ آدمی نہ بیٹھے جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھا اور چلا گیا۔ اس کی خالہ کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر میں گیا، خالہ سے جا کر معافی مانگی اور واپس دوبارہ مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ قوم اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی، وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ کرنا ایک صدقے کا ثواب ہے، اور اگر وہ مسکین رشتہ دار ہے، اس کو صدقہ کرنا یہ ڈبل ثواب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ داری کا رشتہ بھی ہے اور وہ مسکین بھی ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر رشتہ دار ناراض ہیں تب بھی ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقات الصدقۃ علی ذی رحم الکاشح۔ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی ایسے رشتہ دار کو صدقہ دے جو رشتہ دار اس آدمی سے بغض رکھے۔ افضل صدقہ وہ ہے ایسے رشتہ دار کو صدقہ دے کہ وہ رشتہ دار اس سے بغض رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ اسے صدقہ دیتا ہے، اس کا مالی تعاون کرتا ہے تاکہ وہ ناراضگی اس کی ختم ہو جائے۔ یہ افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آدمی برابری والا معاملہ کرے، وہ ہماری شادی میں آیا ہے تو ہم بھی آئیں گے، وہ ہمارے مرنے پر آیا ہے تو ہم بھی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، رشتوں کو جوڑنے والا وہ آدمی نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، رشتوں کو جوڑنے والا آدمی وہ ہے کہ کوئی رشتہ دار اس سے رشتہ توڑتا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو رشتہ دار اس سے رشتہ توڑتا ہے
توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے سے رشتہ جوڑتا ہے، یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رحم جو ہے نا، یہ اللہ نے رحمان سے نکالا ہے، رحم کو رحمان سے نکالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، رشتہ داری سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ آسان حساب لے کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے کر انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے رشتہ دار تعلق توڑتے ہیں اور اس کے باوجود وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ رشتہ دار تعلق توڑتے ہیں، اس کے باوجود وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے۔ ایسا آدمی قیامت والے دن اللہ اس سے آسان سا حساب لے کر اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت کے اندر رشتوں کو توڑنے والا آدمی، قطع تعلق کرنے والا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور بعد حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ پل صراط پر جب آدمی گزرے گا وہاں مختلف چوکیاں ہوں گی، نماز کی چوکی ہے، وہاں نماز کا حساب ہوگا، پھر آگے روزہ ہے، وہاں ایک صلہ رحمی کی چوکی ہوگی، قرابت کی چوکی ہوگی، رشتہ داری کی چوکی ہوگی۔ وہاں سے آدمی تب گزر سکے گا جب اس نے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے ہوں۔ اس لیے ان ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ حضرت جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز صدقہ نہ کرو، عمدہ مال صدقہ نہ کرو۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے سارے مال میں سے یہ ایک باغ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا نفع ہے، بہت اچھا نفع ہے، بہت فائدے کا سودا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کرو۔ آپ نے اس کے چچا زاد کو بلایا اور اس کے چچا زاد بھائیوں کے اندر وہ تقسیم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔